بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 22واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 22ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے 2 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو اگر مزید کھولا جائے اس کی تفصیل کو تو بہت زیادہ چیزیں اس سے نکلتی ہیں۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے ثواب میں 2 گنا اجر ہے۔ اور یہاں یہ جو آیت مبارکہ یہ سورۃ احزاب کی ہے، اور سورۃ احزاب کے اندر جب وہ زیادہ احکام خواتین کے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین کو مخاطب فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اے تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی جو ہے وہ خدمت بھی کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش قدم رکھا، تو آپ کے لیے جو وہ 20 گنا یعنی جو وہ زیادہ ثواب ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یعنی اتنا ثواب ان کے لیے ہے۔ اگر عام انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کے لیے 2 گنا زیادہ، اور اگر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خدمت میں بھی پیش کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، تو اس وجہ سے ان کے لیے ان سے ڈبل ثواب اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ اور آگے چل کے اسی پارے کے اندر ملتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اب اسی آیت مبارکہ سے جو ہے وہ ایک یہ بھی ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور قرآن پاک اللہ رب العزت نے زیادہ مردوں کو مخاطب کیا ہے، تو اس میں خواتین کو مخاطب کیوں نہیں کیا؟ یعنی بہت زیادہ جب آیات میں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا، تو خواتین کو جو ہے وہ تھوڑا سا کم درجے میں رکھا، تو اس پر جب اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمین مسلمات، یعنی جتنا ثواب مسلمین کے لیے اتنا ہی ثواب مسلمات کے لیے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور پھر اس کی مزید جو ہے وہ آیت کافی طویل ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین۔ اب اس کا آپ خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ نیک مردوں کے لیے جب وہ نیک خواتین ہیں، یعنی مسلم مردوں کے لیے مسلم خواتین، اور پھر فرمایا کہ مومن مردوں کے لیے مومن خواتین۔ جب وہ یہاں پر اگر مفصلاً پڑھیں تو جب وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ بھی اسی کی طرح جو وہ نیک ہو، تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان خود جو ہے وہ گناہ گار ہوگا تو پھر اس کے برابر کی، کیونکہ والمسلمین والمسلمات اسی کے تحت جو ہے وہ اس کے جیسا اس کا اپنا کردار ہوگا ویسی کردار کی اسے زوجہ گھر میں ملے گی۔ یہ جو ہے وہ قاعدہ اکثریہ کلیہ نہیں اسے کہیں گے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ نظر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہم یہ اللہ رب العزت سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری عورت بھی ہماری جیسی ہی، جس طرح ہم ہیں اسی طرح کی ہی ہمیں میسر آئے گی۔ اور پھر اسی جب وہ پارے کے اندر آگے چل کے ملتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا کہ بے شک اللہ اور بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیں جب وہ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کیسا خوبصورت ہے۔ ہمیں حکم ہوا اقرا، کیا حکم ہے؟ اقرا۔ اقرا کا مطلب تو پڑھ، تو ہم نے قرآن کو پڑھا۔ اب اگر اس آیت کو پڑھے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر،
یعنی اللہ کا درود بھیجنا یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے۔ اب یا ایھا الذین، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ، جب اپنے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روح گردانتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو فرما برداری میں لاتے ہوئے، جس طرح اللہ جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے، اور تمہیں مومنوں تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ آپ دیکھیں ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ فرمائے کہ میں کتنا آپ پر درود بھیجوں، میں جب وہ 1/3 آپ پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ازما شیطا، تو جو چاہے پڑھ لے، اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو پھر کہا کہ میں 2/3 پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ازما شیطا، جو چاہے تو کر لے۔ اور پھر آگے چل کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زیادہ پڑھ لے گا تو اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کی کہ میں جب وہ دن کا جو وہ آدھے سے زیادہ حصہ جب وہ 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جب جیسے تو چاہے ہمارے لیے بہتر ہے، اگر زیادہ پڑھے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس پر صحابی نے آگے سے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے غموں اور ہم یہ دونوں کو اللہ جب وہ تمہارے سے دور کر دے گا۔ یعنی انسان ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ میرا آنے والا لمحہ کیسا تھا، کیونکہ غم اور ہم انسان اسی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ یہ بیماریاں تو بہت بڑی ہیں، بہت بڑی بیماریاں، غم کا آ جانا، جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، یہ بہت زیادہ یعنی انسان اسی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ تو جو انسان اپنے نبی پر درود پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس انسان کو ان بیماریوں سے دور کر دے گا۔ تو کوشش کیا کرے کہ جب بھی وقت ملے اس وقت اپنے نبی پر درود لازمی بھیجا کرے۔ اور پھر اس سے آگے چل کے جب اسی جب پارے کے اندر سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورت الصبا، صبا سین سے، ایک صبا ہے صاد سے اور ایک صبا سین سے۔ صاد سے ہوتا ہے پھر باد صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے صبا سین سے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نعمتوں کا آنا۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے جب فرمایا کہ جو قوم سبا تھی، اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ اب یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے اندر نا ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت زیادہ نواز دینا تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب بندے کے پاس مال کم ہو نا تو بندہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا مالک ہے۔ یعنی شام کو دیہڑی کم لگے تو بندہ کہتا ہے مالک تو ہی ہے میرا رب، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، تو انسان یاد کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے فی الفور کچھ مال زیادہ مل جائے تو وہ 2 لمحے میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یعنی غم آ جائے تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے، خوشی آ جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ ہم جب وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہاں کوئی اور نہ مطلب سمجھے کہ جب امام صاحب کی یا اس چیز کی باری آتی ہے تو سارے کان جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں افلاطون یہاں کوئی فیر چلنے والا ہے، سارے کان جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ تو بھائی صاحب جہاں خرچ کر کے ہمیں جب وہ ریٹرن آنا تھا، ریبیٹ ملنا تھا، وہاں تو ہم نے جب وہ بند کر دیا دروازہ، تو جہاں سے ہمیں نہیں آنا تھا تو ہم نے جب وہاں پہ خرچ کیا، کیونکہ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو حظ نفس کے لیے یعنی اپنی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتے۔ یعنی 2 مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو چودھری صاحب کا نام لکھا جو چودھری صاحب وہاں پر جا کے جب وہ انعامات سے نوازیں گے، اور جب کسی جب اچھے حفلے کا جب انتظام ہو تو وہاں چودھری صاحب نظر ہی نہیں آتے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے کہ جب اس قوم کو بھی اللہ رب العزت نے زیادہ نوازا نا، ان کے اطراف میں بہت زیادہ نعمتیں تھیں، تو وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ جب اپنے رب کو بھول گئے تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب سیلاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ ان کے جتنا بھی پھل تھا سارے کا سارا ہلاک ہو گیا۔ جبکہ آتا ہے ان کے پاس معارف بھی تھا، یعنی پانی سٹور کرنے کی جگہ بھی تھی، یعنی پانی سٹور کرنے کی، جس طرح ہمارے پاس یہ ڈیم، ہماری زبان میں ڈیم ہوتے ہیں جس میں پانی اگر جب ضرورت سے زیادہ آ جائے تو اس میں سٹور کر لیا جاتا ہے، تو اس قوم کے پاس معارف بھی تھا، ہونے کے باوجود بھی معارف اخرى، یعنی اس میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا جب وہ پانی سنبھالنے کے لیے جگہ بھی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے سیلاب آیا نا تو پھر سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ یقین مانیں آج بھی اگر اس چیز پر ہم تھوڑا سا تفکر کریں نا
تو آج ہمارا مال ہلاک اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس کی راہ میں جب خرچ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہمارے اوپر آئیں گے ہی نا۔ پھر اللہ رب العزت اپنا آپ دکھاتا تو ہے نا کہ میں بھی ہوں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ زمین کو ہلا کے دکھاتا ہے کہ میں زمین کو ہلانے پر قادر ہوں، زلزلہ دے کر وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں، میری ذات ہے، میرا وجود ہے۔ پھر وہ جب بتاتا ہے پھر ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے کہ اللہ رب العزت نے بھائی تمہیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اس وقت تم اللہ کو یاد کرو، اس وقت اللہ کی جو وہ شکر گزاری کرو، شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں جو دیا ہم اسی میں خوش ہیں۔ تو یہ کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا جو وہ شکر ادا کرے اور جب وہ جتنا دیا اس پر خوش رہیں، اور جب وہ اللہ کے لیے جب وہ اپنے گردن کو جھکائے رکھے، اس کی نافرمانی نہ کرے، اور جب مال زیادہ مل جائے اس کو بھولے نہیں، اس کو یاد رکھے کہ وہی رب ہے، اور وہی ہے جو دینے والی ذات ہے، وہی ہے جو لینے والا ہے، وہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ہے۔ اور پھر آگے اسی جو ہے وہ پارے کے اندر چل کے آخر میں سورۃ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت جو وہ سورت ہے۔ تو اس کے اگر فضائل پڑھے، حضور علیہ السلام نے اس کے فضائل کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب کوئی انسان مرنے لگے تو اس پر سورہ یاسین پڑھو، اس کی جو ہے وہ سانس آسانی سے نکل جائے گی۔ لَقِنُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ سورہ یاسین۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے نا، آپ تینارداری کے لیے جائے تو اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کیونکہ اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر اللہ نے جب وہ خون کا ایک لوتھڑا، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا دل کی صورت میں، تو اسی طرح یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اور جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورۃ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کا جو ثواب ہے گویا کہ اس نے 72 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، اتنا زیادہ اسے ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے اس سورت کو جب بھی موقع ملے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے وہ سورۃ یاسین پڑھنے والا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا عزت افزائی والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اسے بڑی عزت ملتی ہے۔ اور اس سورت کا آغاز جو بھی اسی نام سے آغاز ہو رہا ہے، سورۃ یاسین۔ یاسین جب حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی سمجھ سکتے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ یاسین سے مراد یا سید البشر ہے، یعنی اللہ اپنے پیارے حبیب کو سردار کہہ کر پکار ہے، یاسین یعنی یا سید البشر، یعنی اے انسانوں کے سردار، بادشاہ، یعنی بڑے انداز سے پکار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب آگے فرمایا انکا لمن المرسلین، یہاں انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، علی صراط المستقیم، جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ اب ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جب حضور علیہ السلام جب اتنے پیارے حبیب امام الانبیاء عطا فرمائے، اتنا ہمارا جب وہ اعزاز ہے، یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر میں دنیاوی مثال دوں نا، ہم یہ مائک خرید کر لاتے ہیں، اس کے ساتھ اگر مینول بک مل جائے نا، تو مینول بک جو ہے وہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں ضرور بتاتی ہے۔ مینول بک جو ہے جب آتی ہے نا تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ اے سی خریدا، مائک خریدا، اس کے ساتھ مینول بک ہمیں اللہ نے عطا فرما دی ہے، تو اس سے انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس مینول بک کے ساتھ اس کو چلانے والا بھی ساتھ آ جائے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب اس مائک کو چلانے کے لیے ہمیں مینول بک بھی ملی اور ساتھ ایک چلانے والا بھی مل گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، مینول بک کی صورت میں ہمیں کتاب دی، کتاب اللہ، اور پھر ساتھ جب ہمیں چلانے کے لیے اپنا نبی عطا فرمایا کہ یہی ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف چلانے والے ہیں۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر جب وہ ہمیں نبی میسر نہ ہوتے تو ہمارے لیے تب بھی اللہ کو ایک تسلیم کرنا ضروری تھا، توحید کا ماننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہم مانیں، اللہ کا یہ ہم فضل مانیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل کیا کہ اپنا نبی عطا فرما دیا۔ وگرنہ بڑی بڑی امتیں جب وہ حضور علیہ السلام کا جو تذکرہ پڑھتی رہی، بڑے بڑے انبیاء نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، لیکن جب وہ ہمارا یہ کرم تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا جو وہ اعزاز تھا
کہ یہ نبی ہمیں عطا ہونے تھے، تو پھر ہمیں بھی ہے حضور علیہ السلام سے پیار اور وفا کا جو ہے وہ رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔